الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان دین، اکابرین امت، شیوخ حدیث، میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور اور باضمیر سنامہ کے باسیوں، السلام علیکم۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سنامہ کے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت کانفرنس اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھ سے قبل آپ دوستوں نے قرآن مجید کی تلاوت بھی سماعت فرمائی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلوں کو جلا بخشا۔ مجھ سے قبل متعدد علماء کرام کے خطابات بھی سماعت فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ خطیب ابن خطیب آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب بھی آپ کے سامنے چند ہی لمحوں بعد جلوہ افروز ہونے کو ہیں۔ ان کا بھی مفصل اور مدلل خطاب آپ سنیں گے۔ مجھے حکم ہوا میں حصول سعادت کے لیے اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ انشاءاللہ مولانا امجد کے بعد دعا ہوگی، ہم اپنے گھروں کو، آپ اپنے گھر۔ یہ جو میرے سامنے کیمرے والا میرا بھائی ہے، میری اس سے درخواست ہے کہ اس کی لائٹ بند کر دیں۔ اب آپ تشریف رکھیں۔ جتنے آباء میرے سامنے تشریف فرما ہیں، آپ نے دیکھا کہ میں بہت ہی آپ کے قریب آیا ہوں۔ کتنا قریب آیا ہوں؟ 10 قدم۔ کتنے؟ اگر ایک مہمان دور سے آ کر، لاہور سے آ کر میزبانوں کی طرف محبت کے 10 قدم بڑھاتا ہے، پیار کے 10 قدم بڑھاتا ہے، الفت کے 10 قدم بڑھاتا ہے، اگر مہمان محبت میں آ کر میزبانوں کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے تو اس موقع پر میزبانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا؟ تو پھر جلدی آ جاؤ، آگے آگے۔ دیر کیوں کر رہے ہو؟ جلدی کرو، جلدی، شاباش۔
رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا خاتم النبیین، لگتا ہے کہ آپ کو بہت ہی نیند آ رہی ہے یا آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ نہ نیند ہے نہ بھوک ہے، پھر آپ کو کسی نے مسئلہ نہیں بتایا۔ تین چیزیں ہیں، یا آپ کو نیند آ رہی ہے یا بھوک لگ رہی ہے یا آپ کو کسی نے مسئلہ۔ زبان پر کیا جاری ہونا چاہیے؟ اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ درود شریف پڑھنے سے نیکیوں میں اضافہ، اونچی آواز سے نہیں بولتے اور اونچی آواز سے سارے بولو سارے۔ درود شریف پڑھنے سے نیکیوں میں اضافہ، درود شریف پڑھنے سے درجات بلند، درود شریف پڑھنے سے گناہوں میں کمی، درود شریف پڑھنے سے گھر کے اندر خیر و برکت، درود شریف پڑھنے سے اولاد نیک، درود شریف پڑھنے سے کاروبار میں ترقی، درود شریف پڑھنے سے گھر کے اندر خیر و برکت، درود شریف پڑھنے سے حضور کی توجہ نصیب، درود شریف پڑھنے سے آدمی جلدی جلدی حضور کے روضے پہ چلا جاتا ہے۔ اونچی آواز سے بولا صلی اللہ، سارے بولو سارے اور اونچی آواز سے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رحمت کائنات، مقصود کائنات، سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میرے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نبوت کو مکمل کر دیا۔ نبوت اپنی تکمیل کو پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، آخری رسول اور آخری پیغمبر ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حضرت آدم علیہ السلام سب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا۔ حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے، ان اکابرین کا بھی عقیدہ ہے، آپ دوستوں کا بھی عقیدہ ہے۔ 1400 سال سے پوری امت مسلمہ کا یہی متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر۔ حضور کے بعد اب قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ میرا اور آپ کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے۔ تو میرا ایمان ہے، یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے، تو میں مسلمان ہوں۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے تو میری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے تو میری تہجد، اشراق، نوافل، اوابین، تراویح ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا ہے تو میرا جمعہ ہے، تبلیغ ہے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا نہیں، میرا ایمان بھی نہیں اور میں مسلمان بھی نہیں۔ اونچی بات سے نہیں بولتے، اونچی بات سے بولیے۔ اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تو میں مسلمان، اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تو میری نماز، روزہ، حج، عمرہ، بیت اللہ شریف کا طواف، اگر یہ بنیادی عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تو میری تہجد، اشراق، نوافل، اوابین، تراویح، جمعہ، تبلیغ، گویا کہ یہ عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ نہیں تو یہ عقیدہ نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کو آج دنیا حضرت علامہ ابن رجیم المصری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت علامہ ابن رجیم فرماتے ہیں من لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم۔
मल्लम यारिफ अन्ना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी ये नहीं जानता, अगर कोई आदमी ये नहीं पहचानता, अगर किसी आदमी को ये पता नहीं, अगर किसी बंदे को ये मालूमात नहीं कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अगर किसी को ये पता नहीं तो वो बंदा मुसलमान नहीं है, वो बंदा मुसलमान नहीं है। मल्लम यारिफ अन्ना मुहम्मदुन, अगर कोई आदमी ये नहीं पहचानता, अगर कोई आदमी ये नहीं जानता, अगर किसी बंदे को ये पता नहीं कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये पता नहीं तो वो बंदा मुसलमान नहीं, वो बंदा मुसलमान नहीं। अब तवज्जो फरमाएं, मैंने सनामा के मुसलमानों तवज्जो फरमाओ, मैंने एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पूछा, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, किससे? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पूछा कि भाईजान क्या आप बताएंगे कि अकीदा खत्म नबूवत किसे कहते हैं? उसने कहा, कारी साहब क्या कहा? मैंने कहा भाई मैंने इंग्लिश में सवाल नहीं किया, मैंने हिंदी में भी सवाल नहीं किया, मैंने संस्कृत में भी सवाल नहीं किया, मैंने तो सादा सी उर्दू के अंदर आपसे पूछा है कि अकीदा खत्म नबूवत किसे कहते हैं? वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कहता है कारी साहब मुझे नहीं पता। क्या कहता है? मुझे। अल्लामा रुजैन फरमाते हैं मल्लम यारिफ, अगर किसी आदमी को ये नहीं मालूम कि अकीदा खत्म नबूवत किसे कहते हैं, वो बंदा मुसलमान, वो बंदा मुसलमान। मैं एक स्कूल में गया, हेडमास्टर साहब से मुलाकात हुई, मैंने उनको कहा आज आपके स्कूल में आने का वैध मेरा मकसद आपके स्कूल के स्टूडेंट को अकीदा खत्म नबूवत की आगाही देना है। हेडमास्टर साहब ने 9वीं और 10वीं की क्लास को एक हाल के अंदर इकट्ठा किया, मुझे कहा तशरीफ लाइए, आकर बयान कीजिए। मैं हाल में पहुंचा, तकरीबन 70 और 75 के करीब स्टूडेंट हाल के अंदर तशरीफ फरमा थे। मैंने गुफ्तगू से कबल उन तलबा से कहा आप में से जिसको भी अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से पता हो वो हाथ खड़ा करे। 75 में से सिर्फ 2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। मैंने पूछा बाकियों ने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कारी साहब हमें तो किसी ने बताया ही नहीं है कि अकीदा खत्म नबूवत किसे कहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे पास एक जगह पे मैं बयान करने के लिए गया, मेरा आखिरी बयान था। आखिरी बयान के बाद दुआ हुई, मुझे जाकर एक घर में बिठाया, दस्तरखान बिछा, खाना रखा गया, मैंने खाना खाया। एक आलिम दीन, एक मौलवी साहब, एक मस्जिद के खतीब, वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब हुए, करीब होकर कहने लगे मौलाना आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत ऊंचा, बड़े मकसद के लिए अपनी जिंदगी को खपा रखा है। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैंने कहा कौन सा हादसा? कहने लगा पूछो नहीं, बहुत दुख हो रहा है, बड़ी तकलीफ में हूँ, बड़ा हादसा हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? वो कहने लगा जब मैं घर से निकलने लगा आपकी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करने के लिए मेरी बीवी ने मुझसे पूछा, मेरी घरवाली ने मुझसे पूछा, मेरी साल ने मुझसे पूछा, मेरी अहलिया ने मुझसे पूछा कहां जा रहे हो? मैंने उसको कहा खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करने के लिए जा रहा हूं। वो मौलवी साहब मुझे कहता है कि मेरी बीवी ने मुझे कहा कि खत्म नबूवत क्या होता है। मौलवी साहब क्या कहते हैं कि मेरी बीवी ने मुझे क्या कहा? खत्म नबूवत क्या होता है। मैं फैसलाबाद के करीब एक चक के अंदर गया बयान करने के लिए। उस चक के वडेरे चौधरी साहब ने मुझे कहा कि एक दिन मैंने अपने घर के अंदर खत्म नबूवत के हवाले से बात चली। वो चौधरी कहता है कि मेरी बीवी ने बड़े ताज्जुब के साथ मुझसे पूछा चौधरी साहब अच्छा अब आप ये कहना चाह रहे हैं आज के बाद नबी कोई नहीं आएगा? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज के बाद नबी? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लामा इब्न जैन फरमाते हैं मल्लम यारिफ
اگر کسی آدمی کو یہ پتہ نہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ بندہ مسلمان آج میری نئی نسل کو دنیا جہان کی معلومات ہوتی ہیں لیکن اپنے عقیدے کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ میری ساری گفتگو کرنے کا مقصد، یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے، اس کانفرنس میں ہم جب اپنے گھر میں جائیں، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی گھر والیوں کو، اپنی بہووں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جا کر اس عقیدے سے آگاہ کریں، ان کو بتائیں اگر عقیدہ ختم نبوت ہے تو مسلمان ہیں، یہ عقیدہ نہیں تو مسلمان نہیں، یہ اس عقیدے کے متعلق پتہ ہے تو مسلمان ہیں، اگر اس عقیدے کے متعلق پتہ نہیں تو وہ مسلمان نہیں۔ حضرت علامہ ابن جیم اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک ایسا آدمی جس کی عمر 80 اور 90 سال کی ہو، 80 اور 90 سال کا بابا اور بزرگ جس نے ساری زندگی نمازیں بھی پڑھی ہوں، روزے بھی رکھے ہوں، اگر 80 سال کے بابے کو یہ پتہ نہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے یا نہیں، اگر یہ پتہ نہیں عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، اگر یہ پتہ نہیں حضور کے بعد جو نبی آ سکتا ہے یا نہیں، اگر اس بابے کو یہ پتہ نہیں، اس بابے نے ساری زندگی کفر پر گزاری ہے، ابھی یہ بابا مسلمان نہیں، ابھی یہ بابا مسلمان نہیں ہوا۔ تجربہ کر کے کل نوجوانوں سے سوال کیجئے، پوچھئے ان سے کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، اگر 10 سے پوچھو گے بڑی مشکل سے 4 جواب دیں گے، 6 کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں۔ میری اولاد، میرے گھر میں پلنے والی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ میں نے آج تک ان کو بتایا ہی نہیں۔ میں کیا توقع رکھوں؟ کل سے انشاءاللہ اپنی اولادوں کو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آگاہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اونچی بات سے بولیے، اونچی بات سے۔ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو جا کر بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول، حضور کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، میرے اور آپ کے پیغمبر سب سے آخری نبی، حضرت آدم سے پہلے نبی کوئی نہیں تھا، حضور کے بعد قیامت کی صبح تک نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے تو مسلمان، یہ عقیدہ نہیں تو مسلمان نہیں ہے۔ اونچی بات، یہ عقیدہ نہیں تو مسلمان نہیں ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے میرے اللہ نے قرآن مجید کے اندر 100 آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ ختم نبوت کے حوالے سے میرے اور آپ کے پیغمبر نے 210 احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی۔ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے حضرت ابو مسلم خولانی کو آگ کے اندر جانا پڑا۔ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے حضرت حبیب بن زید انصاری نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دیے۔ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے جنگ یمامہ کے اندر 1250 اصحاب رسول نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے بچوں کو یتیم کرایا، اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا، اپنے مقدس خون سے اللہ کی زمین کو رنگین کر دیا۔ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے آج کے اسی ملک پاکستان کے اندر 1953 کی تاریخ میں ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ صرف ایک لاہور جیسے شہر میں اس وقت کے حکمرانوں نے لاہور کے مار روڈ پر ایک لکیر کھینچ دی، ایک لائن لگا دی اور یہ کہا اس لائن کو جو کراس کرے گا اس کو گولی مار دی جائے گی۔ اس وقت کے مسلمانوں نے اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو جگہ دے کر اونچی آواز سے ختم نبوت کی صدا کو بلند کرتے ہوئے اس لائن کو کراس کیا۔ ادھر سے گولیاں چل گئیں۔ 10,000 مسلمانوں نے لاہور کے باہر روڈ پر اپنی جان کا نذرانہ اپنے وفادار نبی کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے، حرمت کے لیے، تقدس کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ 10,000 مسلمانوں نے اپنے مقدس خون سے لاہور کی سرزمین کو رنگین کر دیا۔ 10,000 مسلمانوں نے اپنے بچوں کو یتیم کرایا، بیویوں کو بیوہ کرایا، گھر چھوڑے، باہر چھوڑے، علاقے چھوڑے، کاروبار چھوڑے، برادری چھوڑی، کنبہ چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، سب کچھ قربان کر دیا حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے 10 سال کے بچے سے لے کر
80 سال کے بوڑھے تک حضور کی ناموس کے لیے اپنی جانوں کو باز دیا. ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے میرے اور آپ کے اکابرین نے ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں، پاؤں کے اندر بیڑیاں پہنی تھی. ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے میرے اور آپ کے بزرگوں نے جیلوں کی سہولتیں برداشت کی، جیلوں میں بیٹھ کر چکیاں پیسی، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے زندگیاں گزار دی. ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے میرے اور آپ کے بزرگوں نے بڑی بڑی تحریکیں چلائی. اور تحریکوں کے نتیجے میں 7 ستمبر 1974 کو آپ کے ملک کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون؟ توجہ. 7 ستمبر 1974 کو آپ کے ملک کی پاکستان کی پارلیمنٹ نے کیا فیصلہ دیا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے؟ میں سوچ رہا تھا جب آپ بولیں گے نا، جب آپ بولیں گے نا، آپ کی آواز کم از کم وہ اسلام آباد میں بیٹھا چیف جسٹس بے فیض عیسیٰ جس کو ڈنڈا دے کے ہم نے آج فیصلہ کرایا ہے اس تک تو پہنچے گی. لیکن آپ کی آواز تو خیر سے حال سے باہر نہیں جا رہی. سناوا والوں کیا ہو گیا؟ آپ یہاں بولیں گے، آپ کی حاضری حضور کے روزے پہ لگے گی، میرے نبی کی روح بھی خوش ہو جائے گی. آج سناوا کے غیور مسلمان، میرے امتی اور کلمہ پڑھنے والے، میرے ساتھ وفا کرنے والے، میری عزت و ناموس میں اپنی جانوں کو وعد دینے والے، اپنی زبان حال سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں جو حضور کے نہیں وہ ہمارے، جو حضور کے نہیں وہ ہمارے، جو حضور کے نہیں وہ ہمارے. کیا فیصلہ کیا پارلیمنٹ نے؟ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون؟ ابھی بھی آواز نکل رہی اونچی بات سے. میں نے پہلے کہا یا آپ کو بھوک لگ رہی ہے؟ اونچی بات سے بولیے. پارلیمنٹ نے کیا فیصلہ کیا؟ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون؟ اور اونچی بات سے کون؟ کون مرزا؟ توجہ. کون مرزا غلام قادیانی؟ جس ملعون نے بہت سارے دعوے کیے، ان دعووں میں سے اس ملعون کا ایک دعویٰ یہ کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کیا دعویٰ؟ میں حضرت. توجہ. میرے حضور نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت و انہ راجع الیکم قبل یوم. حضور نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت. اونچی بات سے بولیے. حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت. دوسری روایت کے اندر میرے نبی نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ بیٹا مریم کا زندہ. کیا فرمایا؟ عیسیٰ بیٹا مریم کا زندہ. اونچی بات سے بولیے. اونچی بات سے. حضور نے کیا فرمایا؟ عیسیٰ بیٹا مریم کا. حضور نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت. عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بیٹا مریم کا بھی کیا ہے؟ میرا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع تو ہو سکتا ہے، لیکن جو میرے پیغمبر نے فرما دیا وہ 100% سچ ہو کر رہے گا. حضور نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، عیسیٰ بیٹا مریم کا زندہ ہے. اگر فوت بھی نہیں ہوئے، اگر فوت بھی ہیں بھی، اونچی بات سے فوت بھی ہیں بھی، تو ہیں کہاں پہ؟ پوچھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، حضرت علیہ السلام ابھی فوت. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان، عیسیٰ بیٹا مریم کا زندہ. اگر فوت بھی نہیں ہوئے، ہیں بھی زندہ، تو ہیں کہاں پہ؟ توجہ کی. آج قادیانی یہاں چکر دیتے ہیں مسلمان کو، ہیں کہاں پہ؟ سینکڑوں احادیث مبارکہ
قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت اور صراحت موجود. حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرشتوں کے ذریعے اگر اجازت ہو ایک اور چیز آپ کو بتاؤں. مصر کا ایک بادشاہ گزرا جس کا نام ہیرودیش. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت ہیرودیش بادشاہ نے اپنی فوج کو کہا جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ. ہیرودیش بادشاہ کی فوج چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے. جس مکان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیرودیش بادشاہ کی فوج نے جا کر اس مکان کو اپنے گھیرے میں لیا. ابھی ترتیب بنا رہے ہیں, منصوبہ بندی کر رہے ہیں کس طرح مکان کے اندر داخل ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے. ہیرودیش بادشاہ کی فوج مکان کے باہر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ان کے حواری تھے, ان کے امتی تھے, ان کا کلمہ پڑھنے والے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت باہر فوج کھڑی ہے, گرفتار کرنے کے لیے آئی ہے. مکان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, ان کے حواری, ان کے امتی موجود ہیں. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان امتیوں کو جو کہا وہ آج انجیل کے اندر موجود ہے. آج انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آئے ہوئے لوگوں مجھے جا لینے دو تاکہ تمہارے اندر ایک نبی مبعوث ہوگا جس کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا. آئے ہوئے لوگوں مجھے جا لینے دو. مجھے بات سے بولیے کیا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ یہ انجیل کے اندر آج بھی عبارت موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آئے ہوئے لوگوں مجھے جا. آپ سمجھ آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ آسمانوں میں. سارے بولو سارے کہاں پہ ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت واپس تشریف لائیں گے. میرے نبی نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینارے پر فرشتوں کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. مینار سے سیڑھی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لائیں گے. جب مسجد میں پہنچیں گے میرے نبی نے فرمایا نماز کے وقت ہو چکا ہوگا, صفیں بن چکی ہوگی نماز پڑھانے کے لیے. حضرت امام مہدی مصلی پہ تشریف لا چکے ہوں گے, اقامت کہیں جا رہی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, حضرت امام مہدی مصلی چھوڑ دیں گے تاکہ اب نماز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے, حضرت امام مہدی کو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کرتے ہوئے فرمائیں گے آئے امام مہدی آج نماز آپ پڑھیں گے, میں عیسیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر میں حضور کی پوری امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت چلانے نہیں آئے بلکہ حضور کی نبوت کی غلامی کرنے کے لیے آئے. کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ حضور کی نبوت کی غلامی. حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. میرے نبی نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, 40 سال واپس آ کر زندگی گزاریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ کر میرے حضور نے فرمایا شادی بھی کریں گے, بچے بھی ہوں گے. 45 سال بعد جب فوت ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین مدینہ طیبہ روضہ رسول میں ہوگی. حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ فرمائیں گے میں اپنی نبوت چلانے کے لیے نہیں آیا بلکہ حضور کی نبوت کی غلامی کرنے کے لیے آیا ہوں. مرزا ملعون کہتا ہے کہ میں بھی عیسیٰ. حضور نے فرمایا جو آئیں گے وہ کہیں گے میں حضور کی نبوت کی غلامی کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ ملعون کہتا ہے حضور کی نبوت ختم, جو حضور کو مانے گا وہ کافر, جو حضور کا کلمہ پڑھے گا وہ کافر. اب مسلمان جو مرزا غلام قادیانی کو نبی مانے گا نعوذ باللہ. مرزا قادیانی کا ایک دعویٰ یہ کہ میں امام مہدی ہوں. کیا دعویٰ؟ میں امام مہدی. میرے حضور نے فرمایا توجہ, میں اشارے کر رہا ہوں تاکہ بہت کچھ آپ کو دیکھ کر جاؤں. میرے حضور نے فرمایا میری امت کے لوگوں قرب قیامت میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ایک نوجوان آئے. کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ میری امت کے لوگوں قرب قیامت میری بیٹی
جو نوجوان آئے گا ان کا نام حضور نے فرمایا میرے نام پہ محمد ہوگا، ان کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا۔ حضور نے فرمایا جو نوجوان آئے گا ان کی والدہ کا نام میری اماں کے نام پہ آمنہ ہوگا، ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پہ عبداللہ ہوگا۔ حضور نے فرمایا جو نوجوان آئے گا وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، 40 ابدال ان کو پہچانیں گے، وہ کہیں گے دیکھو حضرت امام مہدی تشریف لا چکے۔ آگے بڑھ کر یہ 40 ابدال حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ شام سے ایک قافلہ حضرت امام مہدی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے چلے گا۔ چلتا چلتا جب یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا زمین پھٹے گی، یہ سارا قافلہ زمین میں دس جائے گا، اوپر زمین برابر ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا جو نوجوان آئے گا اس کا نام میرے نام پہ اونچی بات سے بولیے، بولتے نہیں کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ کیا؟ محمد ہوگا۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں امام مہدی، حضور نے فرمایا جو آئے گا ان کا کیا نام ہوگا؟ اس کا نام غلام احمد۔ حضور نے فرمایا جو آئے گا ان کی ماں کا نام آمنہ ہوگا، اس کی ماں کا نام چراغ بیوی۔ حضور نے فرمایا جو آئے گا اس کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے باپ کا نام غلام مرتضی۔ حضور نے فرمایا جو آئے گا وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہوگا تو پہچانا جائے گا، اس کو کبھی مکہ کی ہوا بھی نصیب نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا جو آئے گا وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا تو بولو نا، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا تو سید ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اونچی بات سے بولی نا، کیا ہوگا؟ سید ہوگا۔ یہ ملعون میراثی پہلے درجے کا کمینہ یہ کہتا ہے میں امام مہدی۔ مرزا غلام قادیانی ملعون کا ایک دعویٰ یہ کہ میں خود محمد رسول اللہ، مرزا غلام قادیانی کا ایک دعویٰ یہ کہ مجھے دیکھنے والا صحابی، مرزا غلام قادیانی کا ایک دعویٰ یہ کہ میری بیوی ام المومنین۔ اس نامہ والوں دل پہ ہاتھ رکھیے، میں آپ کو ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ مرزا قادیانی نے ایک عورت سے شادی کی، اس کا نام تھا نصرت جہاں۔ گھر لایا، رات گزاری، صبح کھڑا ہوا، اس عورت کو مرزا غلام قادیانی نے سامنے بٹھا کر اس کو متوجہ کر کے کہتا ہے نصرت جہاں رات میرے اللہ نے مجھے یہ کہا۔ مرزا قادیانی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ نصرت جہاں رات میرے اللہ نے مجھے یہ کہا کہ مرزا غلام قادیانی تیرے گھر میں نصرت جہاں کی آئی ہے، اسد تو خدیجہ کبریٰ آ گئی۔ اب بولیے پارلیمنٹ نے کیا فیصلہ دیا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، 7 ستمبر 1974 کو یہ فیصلہ آیا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ اجازت ہو تو ایک سوال جی، قادیانی کون ہیں؟ کچھ بات سے بولیے، سارے بولے، سارے پچھلے والے بھی۔ پاکستان کے آئین اور قانون میں کیا لکھا ہے قادیانی کون ہیں؟ اگر کل سناما کے قادیانی آپ لوگوں سے پوچھ لیں کہ رات مولوی صاحب آئے تھے وہ یہ کہتے تھے قادیانی کافر ہیں، قانون میں لکھا ہے کافر ہیں، آئین میں لکھا ہے کافر ہیں، چلو بطور آپ ہم جلسہ سن کے آئے ہو قانون اور آئین کی کس شکے کے اندر لکھا ہے آئین اور قانون کی کس شکے کے اندر لکھا ہے کہ ہم کافر ہیں؟ اگر کل قادیانی پوچھ رہے تو کیا بولے گا؟ کوئی ہے بتا سکتا ہے مجھے؟ جی بھائی بول۔ 5 ستمبر 1974 کو فیصلہ آیا تھا، میں تو شیخ پوچھ رہا ہوں کس شیخ کے تحت آئین کی، کس شیخ کے تحت آئین کی، کس دفعہ کے تحت ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا؟ کھڑے ہو جا کھڑے بتائیے جی۔ 298 بی اور سی وہ یہ کہتی ہے، تشریف رکھیے، 298 بی اور سی یہ کہتی ہے قادیانی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی قادیانی کھڑے ہو کر کلمہ طیبہ پڑھے اس پر دفعہ لگے گا 298 بی اور سی۔ اگر کوئی قادیانی کی تبلیغ کرے تو یہ 2 دفعات لگتی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کس شک کے تحت ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا؟ 295 سی وہ یہ کہتی ہے اگر کوئی آدمی توہین رسالت کا ارتکاب کرے
उस पर जो दफा लगेगी वो 295 लगेगी। मैं पूछ रहा हूं कि कादियानियों को किस शिक के साथ गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया? जी बड़े मुजाहिदीन खत्मे नबूवत बने फिरते हो, बताओ 295 भी नहीं। तवज्जो फरमाइए, आइन की शिक 106 और 260, क्या कहा मैंने? आइन की शिक 106 और 260 60 106 और 260 इन दो शिक्कों के साथ लिख दिया गया कि मिर्जा गुलाम कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं? उनका तकबीर, नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत मौलाना अमजद खान, मौलाना अमजद खान, नारे माशाअल्लाह। मैंने काश की थी कि जब मौलाना तशरीफ लाएंगे मैं गुफ्तगू मुकम्मल कर दूंगा। कौन सी दो शिक्कों के साथ कादियानी गैर मुस्लिम आए? ऊंची आवाज से बोलिए, जिसको मालूम है हाथ खड़ा करके बताए। 106 और 260 के इन दोनों शिक्कों के साथ आईन और कानून के अंदर लिख दिया गया कि मिर्जा गुलाम कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं? कहां? ये कब फैसला आया? 7 सितंबर 1974 को। ये साल 2024 का 7 सितंबर 1974 को फैसला आया। ये 2024 की 7 सितंबर को इस फैसले को 50 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। 50 साल बाद आपकी दीदी क़यादत ने यह फैसला किया है कि हमने इस फैसले पर 50 साल पहरा दिया है, इसको बाकी रखा है। इसकी बका और सालमियत के लिए हम जंग लड़ते रहे हैं। 50 साल मुकम्मल होने पर लाहौर मीनारे पाकिस्तान के बड़े ग्राउंड के अंदर एक मुल्क की बहुत बड़ी खत्मे नबूवत के उन्वान पर कॉन्फ्रेंस करें, एक खत्मे नबूवत के उन्वान पर इज्तिमा करें। इज्तिमा करके पूरे मुल्क से मुसलमानों को मीनारे पाकिस्तान के अंदर इकट्ठा करके हम मीनारे पाकिस्तान के बड़े ग्राउंड में खड़े होकर और अपने अकाबरीन की कुर्बानियों को और मुजाहिदीन खत्मे नबूवत और शोहदाए खत्मे नबूवत और मुहाफिजीन खत्मे नबूवत की कुर्बानियों को खिराजे ताज़ीम पेश करें, यौम फतह मनाएं और एक तजदीद याद करें। इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है, या जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा है, हम सब कुछ कुर्बान करेंगे, लेकिन हुजूर की खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और हुजूर के दुश्मन कादियानियों का मुकाबला भी जो कहता है करेंगे। ऊंची आवाज से हाथ लहरा के खत्मे नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ और हुजूर के दुश्मन कादियानियों का मुकाबला, ये तजदीद अहद कहां खड़े होकर करेंगे? पीछे से बात नहीं आ रही, सारे बोलो, सारे मीनारे पाकिस्तान किसके लिए आओगे? मुझे मालूम है इस इज्तिमा के अंदर शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। मुझे मालूम है इस इज्तिमा के अंदर मुफ्ती मनीबुर रहमान साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। मुझे मालूम है इस इज्तिमा के अंदर कैद जमीयत बतले हुर्रियत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। मुझे मालूम है इस इज्तिमा के अंदर हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ गंगरी साहब भी आ रहे हैं। मुझे मालूम है इस इज्तिमा के अंदर हजरत मौलाना सईद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी भी आ रहे हैं, साजिद मीर साहब भी आ रहे हैं। मुझे मालूम है इस इज्तिमा के अंदर जनाब डॉक्टर अब्दुल खैर मोहम्मद जुबैर भी आ रहे हैं। मुझे मालूम है इस इज्तिमा के अंदर पीर तरीक़त हजरत मौलाना पीर नासिरुद्दीन खानवानी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। बड़े बड़े अकाबिर और बुजुर्ग आ रहे हैं। नून लीग के कैप्टन सफदर भी आ रहा है, पीपी के राजा परवेज अशरफ भी आ रहा है। मुझे मालूम है इसके अंदर साहब भी आ रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं। लेकिन इस इज्तिमा के अंदर आज मैं न किसी खतीब के लिए जाऊंगा, न किसी मुकर्रर के लिए जाऊंगा, न किसी कैद के लिए जाऊंगा, न किसी लीडर के लिए जाऊंगा, न किसी बुजुर्ग के लिए जाऊंगा, न किसी पीर के लिए जाऊंगा। जाऊंगा तो अपने पैगंबर की नामूस की तहफ़्फ़ुज़ का वकील बनकर जाऊंगा, हुजूर की खत्मे नबूवत का पहरेदार बनकर जाऊंगा, हुजूर की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का चौकीदार बनकर जाऊंगा। जब मैं वहां पहुंचूंगा एक और दस्ता सजा होगा, जब अपने बुजुर्गों की इज़्ज़त करूंगा, मुझे अकाबिर की इज़्ज़त का भी सवाब मिलेगा। अकाबिर की इज़्ज़त का भी सवाब किसके लिए आओगे?
کسی پیر کے لیے آؤ گے؟ کسی قید کے لیے آؤ گے؟ اگر آپ میں سے کوئی آدمی کے دل اور دماغ کے اندر یہ آ جائے کہ وہاں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب آ رہی ہے تو میں نے ان کے لیے جانا ہے، تو مت آئیے، آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کرایہ بھی ضائع کرو گے۔ کرایہ بھی کس کے لیے ہوگے؟ اونچی بات سے ہمارے اوپر ہمارے نبی کا حق ہے یا نہیں ہے؟ چلو مولانا امجد خان صاحب کی اجازت سے میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہمارے پاس حضور کے علاوہ اور ہے کیا؟ ہمارے پاس حضور کے علاوہ ہے کیا؟ میں ان اکابر کی بات نہیں کرتا، آپ کی بھی نہیں کرتا، وہ کرسیوں پر بیٹھے بزرگوں کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرتا ہوں۔ ایک اونچے مقصد کے پروگرام میں بیٹھا ہوں، بزرگوں کے سامنے بیٹھا ہوں، اور یہ میرے الفاظ مت سمجھیے گا، میرے دل کی آواز ہے۔ واللہ میں یہ سمجھتا ہوں میرے دامن کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں جس عمل پر مجھے بھروسہ ہو کہ اس عمل سے میری بخشش جائے گی۔ میرے پاس کچھ نہیں، اگر میرے پاس کچھ ہے تو میرا آخری سہارا حضور کی ذات ہے اور بس۔ آئیے آج ان اکابرین کے سامنے بیٹھ کے میں عہد کروں انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کے لہرا کے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ۔ اور 7 ستمبر کو کہاں ہوں گے؟ کہاں پہ؟ سارے تیار ہو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ ہاں مسلمان کے لیے کلمہ شہادت بھی ضروری ہے، تو ٹیسٹ آرام کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ بیدار ہونا ضروری ہے۔ مسلمان کے لیے کلمہ شہادت بھی ضروری ہے، مسلمان کے لیے کلمہ شہادت بھی ضروری ہے۔ ہر ایک مومن کو اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے، ہر ایک مومن کو اللہ کی عبادت بھی ضروری ہے۔ ضروری ہے خدا کے ہر پیغمبر پر یقین لائے، ضروری ہے خدا کے ہر پیغمبر پر یقین لائے، ضرور تھکے تو نہیں ہے میرے بیرا، تھکے تو نہیں ہاتھ چاہ کے دس سکڑ تھکے پہ حضرت ہونا کا تو سا جانا دے جانے میں دے نندہ فیصلہ جوڑی بیٹھا بڑی محبت نال بلند آواز نال شیر مکمل ہوئے تو ہاتھ بلند کر کے۔ ضروری ہے خدا کے ہر پیغمبر پر یقین لائے، ضروری ہے خدا کے ہر پیغمبر پر یقین لائے، مگر ختم نبوت کی حفاظت بھی ضروری ہے، مگر ختم نبوت کی حفاظت بھی ضروری ہے، مگر ختم نبوت کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ خدا نے کہہ دیا جب آپ پر ختم رسالت ہے، خدا نے کہہ دیا جب آپ پر ختم رسالت ہے، خدا نے کہہ دیا جب آپ پر ختم رسالت ہے، تو جو دعویٰ کرے اس کی مرمت بھی ضرور۔ حضور کے دشمن پہ لعنت، دونوں ہاتھ بلند کر کے حضور کے دشمن پہ لعنت، حضور کے دشمنوں پہ لعنت، گستاخان رسول پہ لعنت، ہندو قادیانی پہ لعنت۔ اب دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دینا، تاج ختم نبوت، تاج ختم نبوت، تاج ختم نبوت، آمنہ کے لال کی ختم نبوت، امام الانبیاء کی ختم نبوت، سہن مدنی کریم کی ختم نبوت۔ تو جو دعویٰ کرے اس کی مرمت بھی ضروری ہے، تو جو دعویٰ کرے اس کی مرمت بھی ضروری ہے۔ صحابہ اس عقیدے
ضروری ہے مسلمان کے لیے کلمہ شہادت بھی ضروری ہے جو تھا ملعون مرزا کا دیانی بے حیا کافر جو تھا ملعون مرزا کا دیانی بے حیا کافر مٹانا دہار سے اس کی خباثت بھی ضروری ہے مٹانا دہار سے اس کی خباثت بھی ضروری ہے مسلمان کے لیے کلمہ شہادت بھی ضروری ہے محمد مصطفیٰ کے بعد پیغمبر نہیں کوئی کہیں بے شک اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے محمد مصطفیٰ کے بعد پیغمبر نہیں کوئی محمد مصطفیٰ کے بعد پیغمبر نہیں کوئی تو پھر صدیق اکبر کی خلافت بھی ضروری ہے تو پھر صدیق اکبر کی خلافت بھی ضروری ہے مسلمان کے لیے کلمہ شہادت بھی دو شیر مولانا تشریف فرما خطیب ابن خطیب حضرت مولانا امجد خان صاحب بڑی محبت بڑی پیار کرنے والی شخصیت اللہ علیہ السلام انہوں نے برکت عطا فرمائے وہ بھی تشریف فرما جیسے یہ بھی ان کے ساتھ اسٹیج کی طرف آ رہا تھا تو مجھے ایک دو ساتھی کہنے لگے کہ آج کے اس فیصلے کے حوالے سے جن ہمارے اکابرین میں سے جس شخصیت کا مین کردار ہے تھوڑا سا کوئی اس کے بارے میں کوئی دو الفاظ کہو گے تو میں نے کہا کوشش کرتا ہوں کوئی شاید جیل میں آ جائے شاید جیل میں آ جائے تو سنیے گا جو غازی میدان کے ہیں اب پتہ نہیں آپ نے تو ہائے ہائے کہی نا محبت میں لیکن بات ہے کہ ان کو ہائے ہائے جا کے لگتی بھی ہے سننا اب کس کس کو لگے گی کہاں پہ لگے گی یہ جناب میڈیا پہ چل رہی ہے اور وہ خود محسوس کریں گے سننا کس کی بات میں لگے اور جو غازی میدان کے ہیں سب فضل الرحمن کے جو غازی میدان کے ہیں وہ سب فضل الرحمن کے ہیں جو غازی میدان کے ہیں وہ سب فضل الرحمن کے ہیں سندھی بلوچی پنجابی اور سندھی بلوچی پنجابی سندھی بلوچی پنجابی سندھی بلوچی پنجابی عاشق ایک پٹھان کے سب فضل الرحمن کے دیوانے فضل الرحمن کے جو غازی میدان کے ہیں سب فضل الرحمن کے ہیں کیسے بکے ہم دنیا میں او کیسے بکے ہم دنیا میں او کیسے بکے ہم دنیا میں او کیسے بکے یہ دنیا میں ہم کیسے بکے یہ دنیا میں سودے جب ایمان کے سودے جب ایمان کے ہیں وہ سب فضل الرحمن کے ہیں وہ جو غازی میدان کے ہیں سب فضل الرحمن کے ہیں جو ختم نبوت کے دشمن اور جو ختم نبوت کے دشمن ہیں جو ختم نبوت کے دشمن حامی وہ شیطان کے ہیں حامی وہ شیطان کے ہیں میرے ایک شیر کا ٹائم انہوں نے لے لیا اور اچھے لانے لگائے اچھے تو میں آپ ایک شیر یہ پڑھ کے نا آپ نے جس دن 7 ستمبر کو یہاں سے صبح قافلہ روانہ ہونا ہے تو زبان پہ کیا ہوگا ہاں پہچان کا مسئلہ ہے شیر ایک یا دو ہوگا لیکن اس میں ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے پہچان کا مسئلہ ہے یہ جان کا مسئلہ ہے ختم نبوت
پیچھے اور آپ شاید محسوس کر رہے ہوں کہ میں لاہور سے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اب یہ پہلے مجھے تھکے ہوئے مل رہے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس شعر کے بعد ان کی کیفیت، یہ چھوٹے ننھے منھے کہنے بچے کیا بوڑھے بزرگوں کی کیفیت بھی آپ کو بتایا کہ مولانا آپ پوری رات بیان سنانے کے لیے تیار ہوں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ اب میں نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، لاج آپ نے خود رکھنے آپ نے اس بات کی، سننا محبت سے۔ جنگِ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا، جنگِ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا، جنگِ یمامہ لڑ کر صدیق نے بتایا، یہ کاغذی نہیں ہے، یہ کاغذی نہیں ہے، یہ کاغذی نہیں ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، یہ کاغذی نہیں ہے،